لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه الصادقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان فقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم. جمعرات کے روز جو سبق ہوا اس میں 3 بڑی بنیادی باتیں سامنے آئی تھی. پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جہاں نفسانی محبتیں ہوتی ہے وہاں خود غرضی ہوتی ہے. جیسے مثال دی تھی کہ زلیخا کی جو محبت تھی تو محبت کیسی تھی کہ جب موقع ایسا آیا اسے ایسا لگا کہ اب میں پھنس رہی ہوں تو یوسف علیہ السلام کو ملزم ٹھہرا دیا اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا. دوسری بات یہ آئی تھی، اس لیے اس وقت نوجوانوں سے یہ کہا تھا کہ اس طرح کی محبتوں میں مت پھنسا کرو. بہت سی لڑکیاں اس طرح کی محبتوں میں نوجوانوں کو جو ہے شکار کرتی ہے نوجوانوں کا، اور پھر نوجوان نقصان یہ ہوتا ہے، اکثر و بیشتر آپ کا تجربہ بھی ہوگا جو لوگ اس مصیبت میں پھنسے ہوں گے کہ انجن جو ہے وہ ڈبہ ہو جاتا ہے اور ڈبہ انجن ہو جاتا ہے. آپ میری مثال سمجھ گئے ہوں گے. عام طور پر مرد کو اللہ نے انجن بنایا ہے اور عورت کو ڈبہ بنایا ہے، لیکن معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، الٹ جاتا ہے کہ وہ پیچھے ہو جاتا ہے اور عورت انجن بن جاتی ہے. یہ اس طرح کی جہاں محبتیں ہوتی ہے وہاں ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن جہاں نکاح کے بعد کی محبتیں ہوتی ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ عورت اپنے شوہر پر مر مٹنے والی ہوتی ہے، رفیق حیات بن کر زندگی گزارتی ہے. دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی تھی کہ کوئی کسی کے گناہ کو اچھالے گا تو اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے اسے بھی اس گناہ میں مبتلا کریں گے. اور قرآن کریم نے صاف سمجھایا کہ شہر کی عورتوں نے، خاندانی عورتوں نے جب عزیز مصر کی بیوی کے گناہ کو اچھالا تو وہ خود اس گناہ میں ملوث ہو گئی. اس لیے ہم کسی کے گناہ کو نہ اچھالیں. اور اس وقت آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، 2 منزلہ والا، کس کا کیا انجام ہوا آپ کے سامنے بات کھول کر رکھی تھی. تیسرا پوائنٹ یہ آیا تھا سبق میں کہ جب 2 مصیبتیں ہوں، ایک جسمانی مصیبت ہو، جسمانی تکلیف ہو، اور ایک طرف روحانی تکلیف ہو، تو جو اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے وہ جسمانی تکلیف کو پسند کرتا ہے اور روحانی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا. جیسے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے 2 آپشن تھے. ایک جسمانی تکلیف کا، ظاہر بات ہے جیل میں جائیں گے تو جیل میں کچھ راحتیں نہیں ملتی ہے، اور دوسری طرف روحانی تکلیف کا یعنی گناہ میں ملوث ہو جائیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے اس تکلیف کو پسند فرمایا اور جو ہے گناہ میں ملوث ہونے کو پسند نہیں فرمایا. ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بیمار ہے مثال کے طور پر، اب اس پر منتر پڑھوانے کے لیے لے جاتے ہیں. اب وہ جو منتر پڑھ رہا ہے وہ شرکیہ منتر پڑھ رہا ہے. لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی جسمانی تکلیف میں مبتلا، اس سے راحت مل جائے، روحانی تکلیف ہو تو ہو، چاہے شرک میں مبتلا ہو جائے کوئی حرج نہیں. کوئی ایسا کہہ دے کہ فلاں جگہ لے جاؤ، وہاں سجدے کرواؤ، سارے جین بھاگ جائیں گے. اب وہ وہاں جاتا ہے، سجدے کرتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے اگر فلاں سیڑھی پر چڑھو گے تو وہاں سیڑھی پر چڑھتے آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اب یہ جسمانی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے روحانی تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہے، ایسا اللہ کا بندہ نہیں ہوتا.
یوسف علیہ السلام نے جو ہے ہمارے سامنے ایک مثال پیش کی اس کے لیے، اور سب سے بڑی مثال تو حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ السلام نے پیش کی۔ جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن ظاہر بات ہے روحانی تکلیف میں کبھی مبتلا نہیں ہوئے، گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ہمیں بھی ایسا بندہ بننا چاہیے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے جیل میں بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جانتا تھا عزیز مصر کہ اگر یوسف کو جیل میں بھیجا نہیں گیا تو میری بیوی کا پول کھل جائے گا، اور میری بیوی کے تعلق سے لوگ بدظن ہو جائیں گے، اور ظاہر بات ہے میری بے عزتی ہوگی، میری انسلٹ ہوگی۔ اس لیے اس نے اس معاملے کو دبانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بھیج دیا۔ دنیا میں معاملوں کو دبانے کے لیے، کسی ایشو کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں سیاست میں جب لوگوں کی نظر کسی چیز کی طرف ہو جاتی ہے اور ان کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوئی تو ظاہر بات ہے ہماری پول کھل جائے گی، تو اس وقت ہماری موجودہ جو سیاست ہے وہ لوگوں کا ذہن بانٹنے کے لیے لوگوں کی توجہ دوسری طرف لے جاتی ہے اور لوگ اس معاملے کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی عزیز مصر نے ہوشیاری سے کام لیا اور اس معاملے کو دبانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا۔ لیکن کیا معلوم تھا لوگوں کو کہ جو جیل، جس کو ہم جیل سمجھ رہے ہیں، قید خانہ سمجھ رہے ہیں، وہ آگے جا کر ایک عبادت خانہ بن جائے گا۔ بطور علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جیل خانہ، وہ قید خانہ مستقبل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جاتے ہی عبادت خانہ بن گیا، ایک مستقل خانقاہ بن گئی، ایک تصویر خانہ بن گیا۔ ہے جیل خانہ، لیکن ایک اللہ کا ولی جیل خانے میں پہنچتا ہے، قید خانے میں پہنچتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ایک عبادت خانہ بن جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین کی مثال ہے کہ ہمارے اکابرین قید خانے میں گئے تو وہ قید خانہ خانقاہ بن گئی، وہ قید خانہ تسبیح خانہ بن گیا، وہ قید خانہ عبادت خانہ بن گیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی عجیب و غریب عادتیں ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے ظاہر فرماتے ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بھیج دیا ہے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے محل میں ایک کیس چلا۔ کیس یہ چلا کہ کھانے میں زہر ملایا گیا تھا۔ بادشاہ کو اس کی خبر ہو گئی، کھانے میں زہر ملایا گیا ہے۔ اب ملایا کس نے؟ تو دو بڑے بڑے مینیجر تھے بادشاہ کے، دونوں مینیجروں کو بلایا گیا۔ ایک تو جو نان بائی ہوتا ہے، روٹی پکانے والا ہوتا ہے، کوک ہوتا ہے، اس کا جو مینیجر تھا اس کو بلایا گیا، اور ایک جو شراب پلانے والے تھے ساقی، اس کا جو سب سے بڑا مینیجر تھا اس کو بلایا گیا، اور بادشاہ نے تحقیق کی کس نے زہر ملایا ہے۔ ظاہر بات ہے جب بات بالکل کھل کر سامنے نہیں آئی تو بادشاہ نے کہا جب تک تحقیق نہیں ہو جاتی ان لوگوں کو جیل میں ڈال دو۔ اب ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ دونوں نوجوان ہیں، دونوں نوجوان آئے، یوسف علیہ السلام کو پہلے سے جیل خانے میں ہیں، اب یہ دو نوجوان بھی یہاں آ رہے ہیں۔ اب ان دو نوجوانوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قریب سے دیکھا، یہ عجیب بنتا ہے، اور ظاہر بات ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے چہرے سے ملایت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک لطیفہ سناؤ، ہمارے حضرت مولانا سید ابرار الحق صاحب طلیبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عجیب لطیفہ سنایا۔ حضرت فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ میرا جانا ہوا ایک جگہ بیان کرنے کے لیے، تو وہ ظاہر بات ہے وہ دوسرے خیالات والے لوگ تھے۔ اب میں جب وہاں گیا تو وہاں کھڑا کھڑا ایک آدمی آتا ہے، میرے چہرے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وہ مجھے چڑھانے کے لیے، ستانے کے لیے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ آج تو میری ولایت ظاہر ہو گئی، آج تو اس نے خود مجھے ولی ثابت کر دیا۔ تو کہا حضرت کیسے؟ تو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آوے، اللہ کا رسول یاد آوے۔ یہ مجھے دیکھ دیکھ کر اللہ کے رسول کو یاد کر رہا ہے۔ بہرحال تو یہ ایک لطیفہ تھا، حضرت مولانا ابرار صاحب طلیبی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں سے کے چہروں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب ان نوجوانوں نے جو ہے خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ ایک نوجوان نے خواب یہ دیکھا
کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکری ہے اور ٹوکری کے اندر روٹیاں ہیں، پرندہ اس کو نوچ رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں۔ کس کو خواب کی تعبیر پوچھے تو ان کے دل میں آیا کہ یہ جو نوجوان ہیں جو قید خانے میں ہیں، بڑے بھلے معلوم ہو رہے ہیں، نیک معلوم ہو رہے ہیں، انہی سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیے۔ اب یہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، کہا بتائیے کیا خواب ہے آپ کا؟ پورا خواب بتلایا۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر سمجھ گئے، لیکن خواب کی تعبیر آپ نے فوراً نہیں بتلائی۔ آپ نے مناسب سمجھا کہ ان نوجوانوں کو میں مانوس کروں، ان کو میں قریب کروں، یہ بہت گولڈن چانس ہے میرے لیے۔ یہ نوجوان اگر ہاتھ سے نکل گئے تو میں اپنے مشن کو پورا نہیں کر سکوں گا، اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ اس کے لیے ان کو مانوس کیا۔ مانوس کرنے کے لیے یہ کہا کہ دیکھو تمہارا جو کھانا آئے گا، اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتلا دوں گا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں بہت جلد تم کو خواب کی تعبیر بتلا دوں گا۔ ظاہر بات ہے خواب کوئی معمولی نہیں تھا، خواب کی تعبیر اتنے فٹاک سے آپ بتا دیں گے، ہاں میں فٹاک سے بتا دوں گا۔ اچھا یہ علم آپ کو کہاں سے ملا؟ ذالکم مما علمنی ربی، یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھو، یوسف علیہ السلام اپنے معجزے کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے خواب کی تعبیر جٹ سے بدلا دوں گا، فوراً بدلا دوں گا۔ ظاہر بات یہ معجزہ ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، نبی کے ہاتھ سے اللہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھیے، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ چونکہ معجزہ اور کرامت کے تعلق سے ہمارے یہاں افراد تفرید ہے، لوگ کرامت اور معجزے کے تعلق سے غلط عقائد بیان کرتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کسی نبی کے ہاتھ پر، اللہ تبارک و تعالی کسی نبی کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت چیز، خلاف معمول چیز، جو طریقہ رائی ہے اس کے خلاف کوئی چیز اس کے ہاتھ پر ظاہر کرے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی کہ نبی اپنے اختیار سے کوئی چیز دکھلا دے۔ عام طور پر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ معجزہ نبی اپنے اختیار سے بتلاتا ہے، معجزہ جو ظاہر کرتا ہے اس کے پاس پاور ہوتا ہے کہ وہ اس پاور سے معجزہ ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم کہہ رہا ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، کسی رسول کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، کسی نبی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر دکھلا سکے۔ اس لیے میرے آقا نے جو چاند کے ٹکڑے کیے ہیں وہ میرے آقا نے نہیں کیے ہیں، اللہ نے کروائے ہیں۔ میرے آقا کے بس میں بھی نہیں تھا کہ میرے آقا اپنے اختیار سے چاند کے ٹکڑے کر سکتے، یہ خود میرے آقا فرما رہے ہیں، قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں، قرآن پاک میں میرا آقا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے آقا سے کہ میرے حبیب تم کہو لوگوں سے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے لوگوں سنو، میرا اللہ مجھ سے کہلوا رہا ہے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا ما شاء اللہ، میں صرف وہی کر سکتا ہوں جو میرا رب چاہے، میرے رب کے چاہے بغیر میں اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے، دوسری جگہ قرآن پاک کہہ رہا ہے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی، اے میرا حبیب لوگوں سے کہہ دو، جب ان لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کر دیجئے ویسا کر دیجئے، مشرکین نے جب کہا تو قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب لوگوں سے کہو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں شریعت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، شریعت کو آگے پیچھے کرنے کا اختیار مجھے بھی نہیں ہے، تو پھر میں تو کیا کروں گا؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، جو اللہ جو مجھ پر وحی فرماتا ہے میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ میرے آقا کے اقوال ہیں، قرآن ان آقا کی حکایت بیان کر رہا ہے، تو ظاہر بات یہ عقائد کہاں سے لے آئے لوگ کہ آقا کو سارے اختیارات دے دیے گئے ہیں، آقا کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ آقا کے پاس جب اختیارات نہیں ہیں تو دنیا کے کسی ولی کے پاس اختیار نہیں ہو سکتا، دنیا کے کسی نبی کے پاس اختیار نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ کنز العمال کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور یہ جملہ کہا ما شاء اللہ و ما شئت، یہ کہا کہ اللہ
جو چاہے وہ ہوگا اور جو آپ چاہے وہ ہوگا. صحابی فرماتے فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور یہ کہا لا تقل هكذا لیکن قل ما شاء اللہ وحدہ، ایسا کہو، کیا کہو؟ جو اللہ اکیلا چاہے وہی ہوگا، میرے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا میرے بھائیو. اگر اس عقیدے میں جھول ہے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آقا کے پاس بھی اختیارات ہے تو گویا ہم آقا کو اللہ کی صفت میں شریک کر رہے ہیں، اور اللہ کی صفت میں شریک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وہ ایمان سے خارج ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور عقائد تو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر عقائد ہی درست نہیں ہوں گے ہمارے تو ظاہر بات ہے ہماری نمازیں دھری کی دھری رہ جائے گی. پھر ہم نے اچھی نمازیں پڑھی اور نمازیں کام نہیں آئے گی. اس لیے سب سے پہلا یہ عقیدہ درست کرو. اور جو اشعار، جو نعتیں پڑھتے ہیں، نعت خواہ حضرات اگر اس طرح کے اشعار پڑھے تو ان کو بھی ٹوکنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اس طرح کے اشعار پڑھتے کہ وہاں نسبت مجازی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے حضور کی طرف نسبت حقیقی کر رہے ہیں. اب یہ آپ یہ بحث کو نہیں سمجھیں گے. اگر اس طرح ہو رہا ہے تو ان کو اس میں ٹوکا جاتا ہے کہ بھائی اس طرح آپ بات نہیں کر سکتے. بہرحال عقیدہ یہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ جو اللہ اکیلا چاہتا ہے اسی سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب کھانا آئے گا اس سے پہلے میں خواب کی تعبیر بدلا دوں گا. ٹھیک ہے. اب کھانا ابھی آیا نہیں ہے، قریب کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے جب یہ جملہ کہا نا کہ کھانا آنے سے پہلے میں آپ کو جو ہے خواب کی تعبیر بدلا دوں گا، اب عقیدت اور بیٹھ گئی اور عقیدت بیٹھ گئی. بہت بڑا معلوم ہوتا ہے. اب تک تو عقیدت تھی لیکن جب یہ جملہ کہا تو اور عقیدت بیٹھ گئی اور قریب ہو گئے اور محبت پیدا ہو گئی. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہاں ان کے دلوں میں میری محبت بیٹھ گئی ہے، اب یوسف علیہ السلام موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھ رہے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. پہلے تو اپنی پوری داستان سنائی. کیا داستان سنائی؟ کہ میں جو ہے مومن ہوں، میں نے شرک چھوڑ دیا ہے، میں شرک چھوڑ کر آیا ہوں، میں شرک کو پسند نہیں کرتا، میں تو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلتا ہوں. پوری اپنی داستان سنا کر پھر یہ جملہ فرما رہے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے نوجوانوں اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، ایک رب بہتر یا ہزاروں رب بہتر؟ ظاہر بات ایک ہی جواب ہو سکتا ہے، ایک ہی رب بہتر ہے، ہزاروں رب بہتر نہیں ہو سکتے. کس کو منائیں گے بھائی؟ کس کو منائیں گے؟ ایک رب کو منانا آسان، ہزاروں رب کو منانا تو بہت مشکل. تو ظاہر بات ہے جواب ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی رب بہتر ہے، بہت سارے رب بہتر نہیں ہو سکتے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دونوں نوجوان ایمان میں داخل ہو گئے تھے. ان کے ایمان کے تعلق سے مختلف اقوال ہے لیکن ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ وہ دونوں نوجوان یوسف علیہ السلام کی اس دعوت پر ایمان میں داخل ہو گئے. اب یہاں رک کر ہمیں ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سمجھو. یوسف علیہ السلام کن حالات سے گزر رہے ہیں. پہلی حالت کہ باپ سے ماں کا انتقال ہو گیا. ماں کے انتقال کے بعد بھائیوں کا جو ان کے ساتھ جو سلوک رہا، بھائیوں کا جو زخم، اور اپنوں کا زخم تو بہت ڈینجر ہوتا ہے، وہ کبھی مندمل نہیں ہوتا، وہ بھرتا نہیں ہے. تو بھائیوں کا پہنچایا ہوا زخم، پھر آپ کی عزت پر حملہ. ایک تو غلامی کا داغ، غلامی کے داغ کے بعد آپ کی عزت پر، آپ کی عفت پر حملہ، حملے کے بعد ایک جیل خانے میں آپ کو پہنچا دیا جانا. ان حالات کی طرف آپ نظر کیجئے کہ ایسے حالات میں انسان کیا کرے. لیکن اللہ کا بندہ کیسا استقامت کا پہاڑ ہے کہ ان حالات کے باوجود بھی اپنے مقصد اور اپنے مشن کو نہیں بھولے کہ اس دنیا میں آیا ہی وہ رب کا تعارف کروانے کے لیے، چاہے مجھ پر حالات کتنے ہی کیوں نہ ہو. آج ہم لوگ رب کے ساتھ محبت کیسی کرتے ہیں؟ تو میرا رب قرآن کریم میں کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اللہ میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں وہ سائڈ سے میری عبادت کرتے ہیں،
کیا مطلب؟ اگر بہت مال دیتا ہوں، فراوانی ہوتی ہے، تب تو مجھے یاد کرتے ہیں، لیکن جیسے یہ حالات آتے ہیں تو وہ پلٹ جاتے ہیں، مجھے بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے دنیا کا بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت کا بھی خسارہ اٹھایا، دنیا کے اعتبار سے بھی ٹوٹے میں ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی ٹوٹے میں ہیں۔ اس لیے ہمیں تو اپنے رب کو ہر حال میں یاد کرنا ہے، حالات اچھے ہو برے ہو، ہم اپنے رب کو نہیں بھولیں گے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں عجیب و غریب سبق مل رہا ہے۔